الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد نبی کریم رؤوف الرحیم احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد اللہ وحدہ لا شریک کی ذات بابرکات کا بے پناہ شکر و احسان ہے، اس کی توفیق ہے، اس کا کرم ہے، اس کا فضل ہے کہ اس نے ہمیں آج ایک مرتبہ پھر جمعۃ المبارک کی ان عظیم بابرکت اور فضیلت والی گھڑیوں کے اندر اپنے اس عظیم گھر خانہ خدا مسجد میں جمع ہونے کا موقع نصیب فرمایا ہے۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہمارا آج یہاں پر آنا، بیٹھنا، ذکر و اذکار کا کرنا اور سننا اور انشاءاللہ نماز جمعۃ المبارک کا ادا کرنا، اس سب کو اپنی عظیم المرتبت بارگاہ میں قبول فرمائے اور اس ذکر کو سن کر سنا کر ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی بھی توفیق عطا فرمائے اور اللہ رب العزت آج کے ہمارے اس ذکر خیر کو ہم سب کے لیے قیامت والے دن ذریعہ نجات بنائے، آمین یا رب العالمین۔ آج کے جمعۃ المبارک کا جو موضوع ہے وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سمیت مقام اہل بیت اطہار علیہ السلام اور ان سے محبت اور بغض کے حوالے سے ہم آج اپنے مخصوص وقت کے اندر گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلے تو جو آیت کریمہ میں نے پڑھنے کا شرف حاصل کیا، فرمایا کہ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، بڑی مشہور آیت کریمہ ہے اور اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کے ذریعہ سے ہمیں مخاطب کر کے ہمیں یہ پیغام دیا ہے، یہ سبق دیا ہے کہ لا اسألکم علیہ اجرا، کہ میں کوئی اجر کوئی معاوضہ طلب نہیں کرتا۔ یہ جو تبلیغ و رسالت، یہ رسالت کے جو احکام ہے دین کے، شریعت کے جو احکام پہنچائے ہیں، دین پہنچایا ہے، اسلام کی نعمت تمہیں عطا فرمائی ہے، یہ جو میں نے اللہ سے لے کر ساری چیزیں تم تک یعنی امت تک پہنچائی ہے، میں امت سے کوئی معاوضہ طلب نہیں کرتا، کوئی اجرت نہیں طلب کرتا، لیکن ایک چیز صرف مانگتا ہوں، وہ کیا ہے؟ فرمایا الا المودۃ فی القربى، مگر میری قرابت سے، میری اہل بیت سے، میرے گھر والوں سے، میرے خاندان سے مودت کرتے، محبت بھی نہیں بلکہ مودت کرتے، صرف ایک چیز مانگی وہ یہ ہے۔ اور اس کی تفسیر کے اندر بہت سارے ائمہ تفاسیر نے یہ لکھا ہے اور امام حاکم نے مستدرک میں بھی اس کو روایت کیا ہے اور امام طبرانی نے بھی اس کو روایت کیا ہے کہ حضور علیہ السلام سے پوچھا گیا، حضور آپ فرما رہے ہیں کہ کوئی چیز طلب نہیں کرتا، معاوضہ نہیں مانگتا اپنی تبلیغ و رسالت پر، تو
الا المودۃ فی القربى، صرف ایک چیز مانگتا ہوں، وہ یہ ہے کہ میری قرابت سے، میری اہل بیت سے محبت اور مودت کرنی ہے۔ تو آپ کی قرابت سے کون مراد ہے؟ آپ کی قرابت کون کون ہے؟ تو اس پر روایت کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ علی ہے میری قرابت، وہ علی ہے، وہ میری پیاری بیٹی فاطمہ ہے، وہ حسن ہے، وہ حسین ہے علیہ السلام۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا اور واضح طور پر بیان کر دیا کہ میرے اس خاندان سے، اس اہل بیت سے، ان افراد سے جن کے میں نے نام لیے ہیں، ان سے مودت کرنی ہے، ان سے محبت کرنی ہے، صرف ایک ہی چیز مانگنا۔ اور اس طرح کی ایک مثال صحیح مسلم کے اندر بھی ہے۔ حضور کے صحابی ہیں حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت کیا کرتے تھے۔ خدمت سے مراد وضو کرا دیا کرتے تھے اور چھوٹے موٹے کام آپ کروا دیا کرتے تھے۔ حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ کام تھا کہ آپ حضور کی خدمت کیا کرتے تھے، اور جب کافی دیر حضور کی خدمت فرمائی تو ایک دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھ لیا، اے ربیعہ تو نے اتنی دیر میری خدمت کی ہے، یہ بتا تو کیا چاہتا؟ تیری کو آرزو ہے، تیری کو خواہش ہے، میں اس کو پورا کر دوں۔ تو فرمایا ربیعہ کیا چاہتا ہے؟ تو حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، حضور جس طرح ادھر میں آپ کے ساتھ ہوں نا، جنت میں بھی اسی رفاقت کو مانگتا ہوں۔ رفاقت کہتے ہیں ساتھ، سنگت۔ تو فرمایا حضور ایک تو جس طرح یہاں پر خدمت کر رہا ہوں آپ کے ساتھ ساتھ، تو میں یہی چیز وہاں پر بھی مانگ رہا ہوں، یعنی دنیا میں جو کام اللہ نے مجھے دیا ہے میں چاہتا ہوں جنت میں بھی مجھے وہی کام مل جائے۔ اور اگر اس روایت میں غور کرے تو بڑی لطیف بات ہے، حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی کمال حاضر دماغی سے کام لیا ہے۔ حضور نے پوچھا تھا کیا مانگتے ہو، تو انہوں نے اس چیز کے اندر سب کچھ مانگ لیا، اس مانگنے میں سب کچھ مانگ لیا اگر آپ بندہ غور کرے تو۔ اور جیسے شعر ہے نا، سب کچھ خدا سے مانگ لیا، آپ کو خدا سے مانگ کر، سب کچھ خدا سے مانگ لیا، آپ کو خدا سے مانگ کر، اب اٹھتے نہیں ہیں ہاتھ میرے اس دعا کے بعد۔ تو حضرت ربیعہ نے وہ مانگ لیا کہ کائنات کیا، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں اس جیسی اور کچھ نعمت ہی نہیں ہے، ایسی کوئی چیز نہیں اس سے اوپر جو ربیعہ نے مانگ لیا۔ اور کمال حاضر دماغی یہ ہے کہ صرف جنت نہیں مانگی، حضرت ربیعہ نے صرف جنت نہیں مانگی بلکہ فرمایا حضور جنت میں بھی آپ کا ساتھ ہو جائے، آپ کی رفاقت نصیب ہو جائے، آپ کی سنگت نصیب ہو جائے۔ تو حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ٹکٹ میں 2 مزے لے لیے، ایک ٹکٹ میں 2 مزے لے لیے، حضور کو بھی مانگ لیا اور جنت بھی مانگ لی۔ کیسی حاضر دماغی؟ حضور نے پوچھا تھا ربیعہ مانگو کیا مانگتے ہو؟ تو حضرت ربیعہ نے فرمایا حضور جس طرح اس جگہ پہ آپ کی رفاقت میں، آپ کی سنگت میں آپ کی خدمت کر رہا ہوں، جنت میں بھی آپ کی رفاقت، آپ کا ساتھ میسر آ جائے۔ صرف جنت نہیں مانگی بلکہ آپ کا ساتھ بھی مانگ لیا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہاں یہ ہو گیا، اور کچھ مانگو۔ فرمایا حضور اور کچھ نہیں چاہیے، اور کچھ نہیں چاہیے۔ تو اس پہ سب کچھ خدا سے مانگ لیا، آپ کو مانگ کر، اٹھتے نہیں ہے ہاتھ میرے اس دعا کے بعد۔ حضور کو جب مانگ لیا تو پیچھے رہتا ہی کچھ نہیں۔ جس نے حضور کو مانگ لیا اس نے جنت بھی مانگ لی، جس نے حضور کو مانگ لیا اس نے جنت بھی مانگ لی۔ حضور جائیں گے ہی جنت میں، حضور ہوں گے ہی جنت میں، حضور کی آرام گاہ ہی جنت ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں نا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جنت میں ہوں گے، جس نے حضور کو مانگ لیا اس نے جنت بھی مانگ لی۔ تو حضرت ربیعہ نے ایک کام اور کیا کہ ساتھ خدمت بھی مانگ لی کہ حضور جس طرح جہاں پر آپ کا برتن اٹھائے آپ کے پیچھے پیچھے پھرتا ہوں نا، جنت میں بھی یہی جو ہے مجھے نوکری مل جائے۔ تو حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو اس کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے، حضور نے فرمایا کہ یہ ہو گیا، بس اب کام تم نے کیا کرنا ہے، سجدوں کے ساتھ میری مدد کرنی ہے،
کیا کرنا ہے؟ سجدوں کے ساتھ میری مدد کرنی ہے۔ تو اس کی مثال اسی آیت کریمہ کے تحت لگتی ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا اور کوئی چیز نہیں مانگتا تم سے، امت سے، اپنی تبلیغ و رسالت پر کوئی اجرت کوئی معاوضہ نہیں مانگتا، ایک ہی چیز ہے تم سے مانگتا ہوں، وہ میری اہل بیت سے مودت اور محبت کرنی ہے۔ یہ حضور کی مدد ہے، یہ حضور کی مدد ہے۔ حضور چاہتے ہیں کہ میں کچھ اور نہیں مانگتا تم سے، یہ جو طائف میں نے پتھر کھائے ہیں، یہ جو میں نے کفار سے مارے کھائی ہیں، جہاد کے اندر جو دندان مبارک شہید کرائے ہیں، یہ جو میں نے گرمیوں کے اندر تپتے ریگستان کے اندر یہ جو دعوت اور تبلیغ کا کام کیا ہے، یہ جو میں نے مارے کھائی ہے، اپنا پیارا مکہ چھوڑ کے مدینہ آیا ہوں، ہجرت کی ہے، یہ سارے کام جتنی بھی تکالیف برداشت کی ہے، اس پہ کچھ نہیں مانگتا، صرف ایک چیز مانگتا ہوں، میری اہل بیت سے محبت کریں۔ یہ ہے تمہاری مدد۔ فرمایا اور تمہاری مدد نہیں چاہیے کوئی، جس طرح ربیہ کو فرمایا کہ صرف سجدوں سے اب میری مدد کرنی ہے، جنت تمہارے لیے ہے، میری رفاقت بھی نصیب ہوگی۔ تو اسی طرح فرمایا کہ اور کوئی چیز نہیں چاہیے، صرف میری اہل بیت سے، میری فاطمہ سے، میرے علی سے، میرے حسن سے، میرے حسین سے محبت کرنی۔ یہ فرمایا بڑا سادہ سا، اور کتنی روایتیں ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ دو ہی چیزیں چھوڑ کے جا رہا، وہ چیزیں کیا ہیں؟ بڑی مشہور روایتیں ہیں، دو روایتیں ہیں، دو مختلف چیزیں۔ ایک روایت میں حضور بیان فرماتے ہیں کہ دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، دونوں کو مضبوطی سے تھام لینا، پکڑ لینا، گمراہ نہیں ہوگے، جہالت میں نہیں گرو گے۔ تو ایک روایت کے اندر ہے حضور نے فرمایا ایک جو ہے کتاب اللہ، اللہ کی کتاب یعنی قرآن پاک، اور دوسری فرمایا میری سنت۔ ایک روایت کے اندر یہ ہے، ایک کتاب اور دوسری میری سنت۔ اور دوسری روایت کے اندر حضور نے فرمایا کہ دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، وہ دونوں چیزیں کون سی ہیں؟ ایک فرمایا کتاب اللہ یعنی اللہ کی کتاب، اور دوسری فرمایا میری اہل بیت، میری عطر۔ یہ مختلف دو چیزیں ہوں۔ اس پر حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب نے ان کو مطابقت پیدا کی ہے، یعنی ان کو جوڑا ہے دونوں روایتوں کے اندر کہ دونوں مختلف ہیں، قرآن تو ایک ہے دونوں، کہ قرآن اور میری سنت، اور دوسری روایت میں فرمایا قرآن اور میری اہل بیت، میرا خاندان، میری عطر۔ فرمایا کہ قرآن دونوں روایتوں کے اندر مشترک ہے، دونوں کے اندر موجود ہے، لیکن ایک کے اندر فرمایا کہ میری سنت اور دوسری کا فرمایا کہ میری اہل بیت۔ اب اس کو حضور علیہ السلام کے نالین پاک کے تصدق سے انہوں نے جوڑا ہے، انہوں نے کس طرح مطابقت پیدا کیا اس حدیث پاک کے اندر۔ فرماتے ہیں کہ قرآن میں تو اختلاف ہو نہیں سکتا، قرآن پہ اختلاف ہو نہیں سکتا، سورت میں تبدیلی نہیں ہو سکتی، کسی آیت کریمہ میں تبدیلی نہیں ہو سکتی، یعنی قرآن تبدیل نہیں ہو سکتا، اس پہ اختلاف نہیں ہو سکتا، نہ ہوا ہے نہ کبھی ہوگا۔ فرمایا کہ اب ہے میری سنت، حضور نے فرمایا، اور میری اہل بیت۔ اس پہ اختلاف ہو سکتا ہے، کوئی کہہ سکتا ہے یہ میری سنت ہے، کوئی کہہ سکتا ہے حضور کی سنت یہ ہے، کوئی کہہ سکتا ہے حضور کی سنت یہ ہے، جس طرح آج ہو رہا ہے کہ مختلف روایتیں ہیں کہ ان کو جوڑتے نہیں ہے، ایک اگر مخالف سمت جا رہی ہے دوسری طرف جا رہی ہے، تو ایک ادھر والی پکڑ لیتا ہے، ایک ادھر والی پکڑ لیتا ہے، وہ کہتا ہے یہ سنت ہے حضور کی، دوسرا کہتا ہے یہ سنت ہے حضور کی۔ تو اب حضور علیہ السلام کے اس روایات پہ کہ حضور نے فرمایا میری سنت اور دوسرے میں فرمایا کہ میری اہل بیت، ان دونوں کو نہیں چھوڑنا۔ تو حضور علیہ السلام یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ میری سنت، اگر کوئی کہے کہ یہ حضور کی سنت ہے، کوئی کہے یہ ہے، کوئی لڑائی جھگڑا کرتے پڑ جائے، تو اگر تم نے دیکھنا ہو کہ میری سنت کیا ہے، تم نے میری اہل بیت کو دیکھنا، تم نے کیا کرنا ہے؟ میری اہل بیت کو دیکھنا ہے، جدھر میری اہل بیت ہوگی میری سنت بھی ادھر ہوگی، جدھر میری اہل بیت ہوگی میری سنت بھی ادھر ہوگی۔ تو مطابقت کیسے پیدا کی؟ فرمایا سنت بھی آ گئی اس کے اندر اور میری اہل بیت بھی آ گئی۔ سادے لفظوں میں بات یہ ہے کہ جس کو سمجھنا ہے کہ حضور کی سنت یہ ہے کہ یہ ہے، جدھر اہل بیت کا رستہ جا رہا ہے اس رستے پہ، ان قدموں کے نشانوں پہ چل پڑو، وہی حضور کی سنت ہے، وہی حضور کی سنت۔ تو یہ حضور نے فرمایا، یہ مطابقت پیدا کیا، کتنی لطیف مطابقت ہے۔ تو یہ فرمایا کہ کبھی گمراہ نہیں ہوگی، تو اہل بیت اطہار کا دامن پکڑ لیں گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوں گے۔ اب دوسری روایت
اور ایک روایت کے اندر تو یہ بھی آتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اہل بیت کا ذکر کیا کہ دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، تو جب اہل بیت کی باری آئی تو حضور نے 3 بار اللہ کی حیا دلائی کہ اللہ کے لیے میری اہل بیت کا حیا کرنا، اللہ کو یاد رکھنا، اللہ کو یاد کرنا، اللہ کو یاد کرنا جب میری اہل بیت کی باری آئی۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ذہن مبارک میں کوئی بات تو تھی نا کہ قرآن کی باری آپ نے ایک مرتبہ فرمایا کہ 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، تو اس پہ حضور نے تاکید نہیں فرمائی، یہاں پر 3 مرتبہ تاکید فرمائی کہ اللہ کو یاد کرنا میری اہل بیت کے بارے میں۔ تو حضور کے ذہن مبارک میں وہ سارا نقشہ تھا کہ جب میں چلا جاؤں گا میری اہل بیت سے کیا سلوک ہوگا، جب میں چلا جاؤں گا میری اہل بیت کے ساتھ کیا ظلم ہوگا، جب میں چلا جاؤں گا میری اہل بیت کو کون سی تکلیف کا سامنا ہوگا، جب میں چلا جاؤں گا میری اہل بیت کے ساتھ کون سی اذیت انہیں پہنچائی جائے گی۔ تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دیکھ رہے تھے، سوچ رہے تھے، اسی لیے آپ نے 3 مرتبہ متنبہ فرمایا کہ اے میری امت حیا کرنا، اللہ کو یاد رکھنا جب میری اہل بیت کی باری آئے۔ اور اس کے بعد اگلی روایت، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب محبت کی باری آئی، محبت کی اہل بیت سے محبت کی باری آئی، تو بڑی لطیف روایت ہے، یہ بڑی پیاری روایت۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ مجھ سے محبت کرو اللہ کی محبت کی خاطر۔ پھر سن لیں، حضور فرماتے ہیں کہ مجھ سے محبت کرو اللہ کی محبت کی خاطر۔ اور یہاں پر اگر کسی کو سمجھ نہ آئے کہ اس سے مراد کیا ہے کہ مجھ سے محبت کرو اللہ کی محبت کی خاطر، تو حضور فرما رہے ہیں کہ اگر اللہ سے محبت چاہتے ہو یا اللہ کے قریب ہونا چاہتے ہو، اللہ کے محبوب ہونا چاہتے ہو، تو مجھ سے محبت کر لو۔ کہ اگر کوئی بندہ اللہ کے قریب ہونا چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے میں خدا کا محبوب ہو جاؤں، تو حضور فرماتے ہیں مجھ مصطفیٰ سے محبت کر لے، وہ خدا کا محبوب ہو جائے گا، اللہ اس کو اپنے قریب کر لے گا، اس کو اپنا محبوب بنا لے گا۔ کام کیا کرنا ہے؟ صرف مصطفیٰ سے محبت کرنا۔ اور دوسری جگہ اسی روایت کے اندر دوسری بات یہ بیان فرمائی کہ اگر تم میری محبت چاہتے ہو، پہلے تو تھا کہ اگر اللہ کی محبت چاہتے ہو تو مجھ سے محبت کر لو، اور اب فرما رہے کہ اگر مجھ سے مصطفیٰ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میری اہل بیت سے محبت کرو، میری اہل بیت سے محبت کرو۔ تو بڑی لطیف بات ہے کہ اگر آپ نے اللہ کے قریب ہونا ہے، اللہ کی محبت کو پانا ہے، اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے، پھر بھی مصطفیٰ کے پاس جانا پڑے گا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرنی پڑے گی۔ اور اگر کوئی چاہتا ہے، اگر کسی کی آرزو ہے، خواہش ہے کہ میں مصطفیٰ کے قریب ہونا چاہتا ہوں، میں حضور کو اپنا آئیڈیل بنانا چاہتا ہوں، ان سے محبت کرنا چاہتا ہوں، تو شرط یہ ہے جس نے مصطفیٰ سے محبت کرنی ہے وہ اہل بیت سے محبت کرنا۔ جو مصطفیٰ سے محبت کرنا چاہتا ہے، مصطفیٰ کے قریب ہونا چاہتا ہے، ان کا قرب حاصل کرنا چاہتا ہے، وہ فاطمہ سے محبت کر لے، وہ علی سے محبت کر لے، وہ حسن اور حسین سے محبت کر لے، مصطفیٰ کا محبوب ہو جائے گا، مصطفیٰ کے قریب ہو جائے گا۔ کتنی پیاری اور آسان نسخہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دے دیا، اتنا پیارا نسخہ۔ یہ واسطے ہیں، یہ نسبتیں ہیں، ان سے محبت کر لی تو ان سے ہو جائے گا، کیسی بات، ان سے محبت کر لی تو ان سے ہو جائے گا، کیسی پیاری بات ہے، کیسے آسان نسخے ہیں اگر کسی نے محبت کر لی۔ یہ اس لیے حضور فرما رہے کہ یہ سارے ایک دوسرے سے جدا نہیں ہے، یہ نسخہ جو ساتھ دیا ہے نا، اس کا مطلب، اس کا مفہوم یہ ہے کہ یہ ساری ہستیاں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہیں۔ فاطمہ، علی، حسن و حسین مصطفیٰ سے جدا نہیں ہے، مصطفیٰ خدا سے جدا نہیں، مصطفیٰ خدا سے جدا نہیں، اس محبت کے منظر کے اندر۔ اسی لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بیان فرمایا۔ اب آگے چلیے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام، بڑی پیاری روایت ہے، آپ نے بے شمار مرتبہ یہ روایت سنی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے اس وقت تک کوئی بندہ مومن نہیں ہو سکتا جب تک
وہ ہر چیز سے بڑھ کر مجھ سے محبت نہ کرے. یہ سنی ہے نا آپ نے روایت, یعنی اپنی مال سے, اولاد سے, جان سے, ہر چیز سے بڑھ کر جب تک مجھ سے محبت نہیں کر لیتا اس کا ایمان مکمل نہیں ہوتا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی مشہور روایت ہے, آپ فرماتے ہیں حضور میں ہر چیز سے بڑھ کر آپ سے محبت کرتا ہوں سوائے جان. آپ نے فرمایا ابھی بھی ایمان مکمل نہیں ہے. تو پتا چلا ہر چیز سے بڑھ کر, جان سے بھی بڑھ کر, اولاد سے, مال سے, ہر چیز سے بڑھ کر جب تک حضور سے محبت نہ کر لے ایمان مکمل نہیں ہوتا. اب دوسری روایت سنیے, یہ آپ نے بڑی مشہور روایت سنی ہے. آج ایک اور روایت سنیے, یہی روایت کے اندر الفاظ ہے. پہلے فرمایا کہ بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنی مال, اولاد, جان سے بڑھ کر مجھ سے محبت نہ کر لے. اس وقت تک ایمان والا مومن نہیں ہو سکتا. اور فرمایا کہ اس وقت تک وہ کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنی آل, اپنی اولاد, اپنی عطرت سے بڑھ کر میری اولاد اور عطرت سے محبت نہ کرے. یہ بھی بیان کیا کہ اپنی اولاد سے, اپنے اہل خانہ سے, اپنے گھر والوں سے بڑھ کر میرے گھر والوں سے محبت کرنی ہے, پھر ایمان مکمل ہوگا. اور ابن ماجہ کے اندر روایت ہے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں, بڑا حیا دلوایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی اہل بیت کے بارے میں, اپنے گھر والوں کے حوالے سے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کا حشر کیا ہوگا, یعنی قیامت کا دن حضور بیان فرما رہے ہیں کہ قیامت کے دن ان لوگوں کا حشر کیا ہوگا جو میری اہل بیت کی عزت نہیں کرتے, جو میری اہل بیت کی عزت نہیں کرتے, ان کی تکریم نہیں کرتے, ان کی توقیر نہیں کرتے. اس عزت اور تکریم سے مراد پتہ کیا ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ جب بھی آپ کے ہاں اللہ پاک سب کو اولاد کی نعمت عطا فرمائے, جن کے بھی اللہ پاک نے گھروں کو خوشحالیاں عطا فرمائی ہیں, نکاح فرمائے ہیں, تو جب بھی ناموں کی باری آتی ہے بچوں کے نام رکھنے کی, تو تم دیکھتے ہو کہ میری اہل بیت کو یاد رکھتے ہو کہ نہیں. بیٹی ہوتی ہے تو فاطمہ کو یاد رکھتے ہو کہ نہیں, زینب کو یاد رکھتے ہو کہ نہیں, عائشہ کو یاد رکھتے ہو کہ نہیں. اور جب بچے ہوتے ہیں تو باری آتی ہے نام رکھنے کی, حسن کو یاد کرتے ہو کہ نہیں, حسین کو یاد کرتے ہو کہ نہیں. میں دیکھوں گا یہ جب عزت کی باری آتی ہے, تکریم کی, تو یہ ساری چیزیں اس کے اندر آ جاتی ہیں. جب تم مسجدیں بناتے ہو تو کوئی مسجد میرے اہل بیت کے نام پہ بھی رکھتے ہو کہ نہیں رکھتے ہو, میرے علی کے نام پہ بھی کوئی مسجد کا نام رکھتے ہو کہ نہیں رکھتے, حسن و حسین کے نام پہ بھی کسی مسجد کا نام رکھتے ہو کہ نہیں. اگر کسی بچیوں کا مدرسہ ہے تو اس کا نام فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے نام پہ رکھتے ہو کہ نہیں رکھتے ہو. تو یہ ساری چیزیں عزت و تقریب کے آتے ہیں کہ ایک طرف تو ہم ان کا ذکر, ان کا نام لیوا ہے, دوسری طرف ہم بغض کے اندر ان کے ناموں کو اپنے بچوں کے نام رکھنا بھی گوارا نہ کریں, اپنے مدرسوں, اپنی مسجدوں کے نام رکھنا بھی گوارا نہ کریں. تو یہ عزت و تکریم نہیں ہے, یہ بھی اسی زمرے میں آتا ہے. تو حضور نے فرمایا کہ ان لوگوں کا کیا حشر ہوگا قیامت کے دن جو میری اہل بیت کی عزت نہیں کرتے, ان کی تکریم نہیں کرتے. اور فرمایا کہ خدا کی قسم اس بندے کے دل میں ایمان داخل نہیں ہو سکتا جب تک وہ میری قرابت کی خاطر میری اہل بیت سے محبت نہ کرے. یہ دیکھے کہ میری قرابت ہے, میرا تعلق ہے ان سے, میری رشتہ داری ہے میری قرابت سے, میری اہل بیت سے, میری فاطمہ سے, میرے علی سے, میرے حسن و حسین سے. میری قرابت کو تم نے دیکھنا ہے کہ میرا رشتہ ہے ان سے, اس رشتے کی وجہ سے, اس واسطے اور وسیلے کی وجہ سے تم نے بھی ان سے محبت کرنی ہے. یہ ہے عزت اور تقریب اہل بیت, تم نے محبت کرنی ہے. اور دوسری روایت کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور منبر پر تشریف فرما تھے, خطبہ ارشاد فرما رہے تھے, اور فرمایا کہ ان لوگوں کا کیا حشر ہوگا جو یہ کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے رشتہ داری, قرابت, تعلق یہ قیامت کے دن کوئی فائدہ نہیں دے گا. فرمایا کہ ان کا کیا حشر ہوگا قیامت کے دن جو یہ کہتے پھرتے کہ حضور کی رشتہ داری قیامت کے دن ان سے کوئی نفع نہیں دے گی. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, حدیث مبارکہ کے اندر بھی آتا ہے کہ سب نسب ختم ہو جائے گا, سب رشتہ داریاں, تعلقات, سب نسب ختم ہو جائیں گے. فرمایا کہ ایک ہی نسب قیامت کے دن قائم رہے گا, وہ میرا نسب, حضور کا نسب قیامت تک قائم رہے گا. یہ ایسا نسب ہے, اس دن سارے نسب ختم ہو جائیں گے, ایک ہی نسب ہے,
اور وہ نسب حضور کا ہے جو قائم اور دائم ہے، یہ نسب ایسا ہے۔ اور اگلی روایت کے اندر نماز اور اہل بیت ان کا بھی بڑا تعلق ہے آپس کے اندر، نماز اور اہل بیت کا آپس میں بڑا تعلق ہے۔ امام بہقی نے بھی اس کو روایت کیا ہے، اور دارقطنی کے اندر بھی یہ حدیث مبارکہ موجود ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جس نے نماز پڑھی، جس نے نماز پڑھی اور نماز کے اندر مجھ پر اور میری اہل بیت پر درود نہ پڑھا، اس کی نماز قبول نہیں۔ سری واضح حدیث پاک موجود ہے، فرمایا کہ جس نے نماز پڑھی اور نماز کے اندر مجھ پر اور میری اہل بیت پر درود نہ پڑھا، اس کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ اب کیسے جان چھڑائیں گے اہل بیت سے؟ نماز میں بھی اہل بیت ہے، نماز میں بھی اہل بیت ہے، تو اب کیا ہوگا؟ اس کا مطلب کیا ہے کہ جب نماز میں بھی اہل بیت پر جب تک درود پاک نہیں پڑھتے تو نماز قبول نہیں ہوگی۔ آپ نے سب کچھ پڑھ لیا، آپ نے اللہ کی تعریف کی، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ آپ نے الحمد بھی پڑھی، قرات بھی کی، سورت بھی ملائی، سبحان ربی العظیم، اللہ کی پاکیزگی بیان کی، اللہ کی تسبیحات بیان کی، سبحان ربی الاعلی بھی پڑھ لیا، آپ نے قعدہ بھی کیا، رکوع بھی کیا، آپ نے سب کچھ کر لیا، لیکن اہل بیت پر اگر درود نہیں پڑا تو نماز قبول نہیں ہوگی۔ فرمایا اللہ پاک تیری اتنی حمد و ثنا کی ہے، حمد بھی پڑھی ہے، ثنا بھی کی ہے، قرات بھی کی ہے، رکوع بھی کیا ہے، اس کے اندر تسبیحات بھی پڑھی ہے، سجدے بھی کیے ہیں، سجدوں کے اندر تسبیحات بھی پڑھی ہے، مولا سب کچھ کیا ہے۔ فرمایا کہ سب کچھ کرنے کے باوجود میں اس ذکر کو قبول نہیں کرتا جس ذکر کے اندر میری اہل بیت کا ذکر شامل ہے، جس ذکر کے اندر میری اہل بیت کا ذکر شامل نہ ہو۔ میں وہ ذکر سننا چاہتا ہوں جس ذکر کے اندر میرے اہل بیت، حضور کی اہل بیت۔ فرمایا کہ میں مصطفیٰ کو اتنا قریب جانتا ہوں کہ جب تک ان کا ذکر میرے ذکر کے ساتھ نہ کیا جائے میں اس کو قبول ہی نہیں کرتا۔ اور ہمیں پتہ ہونا چاہیے سب سے بڑی جو عبادت ہے وہ نماز ہے، سب سے بڑی عبادت جو ہے وہ نماز ہے۔ نماز کے اندر بھی بندہ اللہ کا ذکر، حمد و ثنا، رکوع و سجود کر کے جب تک اہل بیت پر درود نہیں پڑھتا حضور اور اہل بیت پر، اس وقت تک نماز قبول نہیں ہوتی۔ تو جب سب سے بڑی عبادت اہل بیت کے ذکر سے خالی نہیں ہے، ان کے ذکر کے بغیر قبول نہیں ہوتی، تو ہم کیسے اپنی محافل کو صرف اللہ کا ذکر کر کے قبول کرنے کی کوشش کرتے ہیں؟ تو خدا کی قسم کوئی محفل، کوئی مجلس اس وقت تک مقبول نہیں ہوتی اس حدیث مبارکہ کے ذکر کے اندر کہ جب تک اللہ اس کے رسول کے ساتھ اس کی اہل بیت کا ذکر بھی نہ کر لیا جائے۔ سب سے بڑی دلیل نماز ہے۔ جب اتنی بڑی عبادت میں بھی اللہ پاک ان کے ذکر کے بغیر نماز قبول نہیں کرتا تو اور اس سے چھوٹی عبادت کو کیسے قبول کر سکتا؟ اتنی بڑی عبادت کے اندر تو حضور نے علیہ السلام کو یہ اللہ پاک نے اتنا خاصا عطا فرمایا کہ نماز کے اندر بھی درود پاک کے بغیر اللہ پاک اس نماز کو قبول نہیں کرتا جس میں حضور اور ان کی اہل بیت پر درود نہ پڑھا جائے۔ یہ ہے اہل بیت۔ اس لیے میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ میں نے اگر آپ کو اتنے سالوں کے اندر کچھ دیا ہے یا نہیں دیا میرا اللہ جانتا ہے۔ میرے ناقص علم کے مطابق جو چیز بھی تھی میں نے اپنے پہنچانے کی کوشش کی ہے، اس کے باوجود اگر میں نے کچھ پہنچایا ہے یا نہیں پہنچایا، لیکن ایک چیز میں نے آپ کو پہنچائی ہے، اس کا اقرار آپ بھی کریں گے۔ میں نے اگر کچھ اور نہیں کیا، بڑے کارنامے سر انجام نہیں دیے، بہت تبلیغ نہیں کی، بہت زیادہ آپ کو عبادت گزار، آپ کو دعائیں نہیں سکھلا سکا، آپ کو اتنی تبلیغ نہیں کر سکا، کوئی اتنے پیغام نہیں پہنچا سکا، لیکن ایک کام میں نے کیا ہے، وہ کام یہ ہے میں نے حضور کی اہل بیت کے ذکر کو آپ کے دلوں میں ڈالا۔ میں نے جتنا ذکر اس مسجد کے اندر اہل بیت اطہار کا کیا ہے کسی اور کا نہیں کیا۔ گواہی دیتے ہیں نا، اسی گواہی کی ضرورت قیامت کے دن ہے۔ یہ وہ ذکر ہے، یہ وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے ہمیں ہر جگہ پہ کام آنا، ان کی محبت اور مودت کے بغیر چھٹکارا نہیں ہے خدا کی قسم۔ ان کی محبت کے اندر میں نے اتنے جمعے پڑھائے ہیں کہ مجھے بھی لوگ کہنے لگے کہ آپ بھی شیعہ ہیں،
مجھے بھی لوگ کہنے لگے کہ آپ کی وجہ سے فلاں بندہ شیعہ ہو گیا۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں، میرے شیخ بھی یہ جملہ کہا کرتے ہیں کہ اہل بیت سے محبت اتنی کرو، اتنی محبت کرو، اتنی محبت کرو، لوگ تمہیں شیعہ ہونے کا تانا دیں، لوگ الزام لگائیں تم شیعہ ہو۔ لیکن ہم جو غلط بات ہے، چاہے وہ شیعوں کے اندر اس کو کہتے ہیں یہ غلط ہے۔ ہم نے کتنی باتیں کی پچھلے جمعۃ المبارک بھی، ان کی یہ باتیں غلط ہیں، لیکن محبت اہل بیت پر کوئی سمجھوتا نہیں ہے۔ آپ ہمیں اہل سنت کے کھاتے میں ڈالیں، شیعوں کے کھاتے میں ڈالیں، اہل بیت کی محبت کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہے۔ اور یہی چیز ہے جو میں صرف آپ کو دے سکا، اور اتنے سالوں میں کوئی چیز نہیں دے سکا۔ اور یہی وہ چیز ہے جس کو آپ لے کر جب جائیں گے تو آپ یاد کریں گے کہ اگر کوئی چیز لے کے گئے ہیں تو محبت اہل بیت ہے۔ اس محبت کے بغیر نہ ادھر چھٹکارا ہے نہ ادھر چھٹکارا ہے۔ تو یہ اہل بیت کی محبت۔ اور اگلی روایت جو ہے بڑی لطیف ہے، مستدرک الحاکم کے اندر بھی یہ موجود ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے صحابی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میری اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی مانند ہے۔ کس کی مانند ہے؟ کشتی نوح کی مانند ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی بنائی تھی اور فرمایا جو جو اس میں آ گیا وہ نجات پا گیا، اور جو اس میں نہیں آئے گا وہ غرق ہو جائے گا، طوفان ملیا میٹ کر دے گا۔ ایسے ہی ہے نا، یہ قرآنی بات ہے، یہ تو کوئی چھوٹی کتابوں کی بات نہیں، قرآنی بات ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی تیار کی اللہ کے حکم سے، اور جو اس میں آ گیا، اور روایات کے اندر اس میں آتا ہے جانور بھی تھے، اس میں جانور بھی تھے، انسان بھی تھے، جو امتی حضرت نوح علیہ السلام کے تھے، تو اس میں جو آگے وہ بچ گئے تھے، اور جب طوفان آیا تو سب کچھ بہا لے گیا، سب کچھ غرق ہو گیا۔ تو حضور علیہ السلام کیوں کہہ رہے ہیں میری اہل بیت کشتی نوح کی مانند ہے، جو اس میں سوار ہو گیا، جو اس میں آ گیا وہ نجات پا گیا، جو اس میں نہ آیا وہ غرق ہو جائے گا۔ اس سے مراد یہ ہے کہ جس نے میری اہل بیت سے محبت کر لی، مودت کر لی، ان کی فرما برداری کی، ان کی اتباع کی، ان کی اطاعت کر لی، وہ اس کشتی اہل بیت میں آ گیا۔ جو محبت اہل بیت سے دل خالی ہے، جو اہل بیت کی اتباع و اطاعت سے خالی ہے دل، فرمایا کہ وہ نمازیں پڑھتا رہے وہ غرق ہے، وہ غرق ہے۔ آپ کہیں گے نمازوں کا نام لیا، بڑی پیاری روایت ہے، وہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ وہ روایت کیا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، یہ بھی مستدرک الحاکم کے اندر موجود ہے، فرمایا کوئی شخص، روایت طویل ہے لیکن اس کا کچھ حساب کو سنا رہا ہوں۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کوئی شخص حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان نماز پڑھتا ہو، رات کو قیام کرتا ہو، دن کو روزہ رکھتا ہو، یا یہی لگا، اسی روایت کو لے لے، دوسری روایتوں کے اندر نہ جائے، فرمایا کہ مقام ابراہیم اور حجر اسود کے درمیان نماز پڑھتا، فرمایا کہ ان دو اعلیٰ مقام کے اندر جب نماز پڑھتا ہے دونوں کے درمیان، فرمایا لیکن نماز پڑھنے کے باوجود قیام کرتا ہے، راتوں کو روزے بھی رکھتا ہے، یعنی عبادت میں کمال درجے پہ ہے، لیکن فرمایا کہ اس کے باوجود اگر اس کے دل کے اندر بغض اہل بیت ہے، اس کے دل میں، اس کے سینے میں اگر بغض اہل بیت ہے تو فرمایا کہ وہ جہنم میں جائے گا۔ کہاں جائے گا؟ جہنم میں جائے گا۔ تو میں نے کہا کہ کشتی نوح کی مانند اس لیے فرمایا کہ جب بھی تم کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤ تو یہ نہ سمجھنا کہ ایمان مکمل ہو گیا، جب تک اہل بیت اطہار سے محبت اور مودت نہیں کر لیتے، ان کی اتباع و پیروی نہیں کر لیتے، ان کی اطاعت نہیں کر لیتے، اس وقت تک تمہاری نماز بھی قبول نہیں ہے، تمہارا روزہ بھی قبول نہیں ہے، حج بھی قبول نہیں ہے۔ اگر تمہارے دل کے اندر بغض اہل بیت ہے تو ساری نمازیں منہ پہ مار دی جائیں گے، سارے روزے منہ پہ مار دیے جائیں گے، حج پھینک دیے جائیں گے۔ یہ دیکھا جائے گا کہ محبت اہل بیت بھی سینے کے اندر تھی کہ نہیں تھی۔ اگر محبت اہل بیت سینے کے اندر ہے تو تمہاری نماز بھی قبول ہے، چاہے تم نے مقام ابراہیم پہ ادا کی، حجر اسود کے درمیان ادا کی، یا کسی جھونپڑی کے اندر ادا کی۔ اگر دل کے اندر بغض اہل بیت ہے تو مقام ابراہیم اور حجر اسود کے درمیان نماز بھی تمہیں نہیں بچا سکتی، نماز بھی تمہیں نہیں بچا سکتی۔ مقام ابراہیم اور حجر اسود کا مقام یہ ہے خدا کی قسم
کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے حضور علیہ السلام فرماتے ہیں حجر اسود جو ہے نا، فرمایا بے شک یہ اللہ کا دست اقدس ہے دایاں، فرمایا یہ دایاں ہاتھ ہے دنیا پر اللہ کا، جس نے اس کو چھوا مس کیا اس نے اللہ کے ہاتھ کو چھوا۔ یہ حجر اسود کی فضیلت ہے۔ اور اگلی روایت کے اندر حضور فرماتے ہیں کہ یہ حجر اسود جو ہے نا جنتی پتھر ہے، یہ آپ جانتے ہیں، اور یہ بھی آپ جانتے ہیں کہ جب آیا تھا جنت سے تو دودھ کی طرح سفید تھا، اور لوگوں نے جب چومنا شروع کیا تو یہ گناہوں کو اپنی طرف کھینچ کر سیاہ ہو گیا، آج سیاہ ہو گیا۔ اس کی وجہ یہ ہے یہ گناہوں کو اپنی طرف کھینچتا۔ اور پھر فرمایا کہ حجر اسود کو جس نے چوما، یہ روایت حضرت ابن عباس کرتے ہیں، فرمایا حجر اسود کی زبان بھی اللہ پاک نے عطا فرمانی ہے قیامت کے دن، اور دو ہونٹ بھی عطا فرمانے، آنکھیں بھی عطا فرمانی۔ فرمایا دنیا کے اندر جس نے حق کے ساتھ، یہ الفاظ آپ نے یاد رکھنے، کیا حق کے ساتھ بوسہ دیا ہوگا، چوما ہوگا، استلام کیا ہوگا، یعنی دور سے بھی اشارہ بوسہ ہی مانا جائے گا اگر رش ہے تو۔ فرمایا کہ اگر استلام کیا چوما حجر اسود کو، فرمایا جس نے حق کے ساتھ چوما ہوگا، قیامت کا دن ہوگا، اس کی آنکھیں بھی ہوں گے، اس کا ہونٹ بھی ہوگا، اس کی زبان بھی ہوگی، یہ گواہی دے رہا مولا اس نے مجھے چوما۔ اور اما عائشہ کی روایت کے مطابق اما عائشہ فرماتی، حضور فرماتے جس نے حجر اسود کو چوما یہ قیامت کے دن یہ شفاعت کرے گا، اور جس کی شفاعت یہ کرے گا اس کی شفاعت قبول ہوگی، اس کی شفاعت قبول ہوگی، لیکن شرط ایک لگائی ہے حق کے ساتھ۔ یہ اجر تب ملے گا جب حق کے ساتھ چوما ہوگا۔ یہ حق کیا ہے؟ یہ حق کیا؟ آخری جملے، یہ حق کیا ہے؟ حق اہل بیت ہے۔ کیا ہے؟ حق اہل بیت ہے۔ نہیں یقین آتا تو حدیث مبارکہ پڑھیے، فرمایا کہ علی جدھر ہو حق ادھر ہوتا ہے۔ اور میرے ذہن میں آیت کریمہ نہیں 30ویں پارے میں، اس میں بھی اہل بیت کے بارے میں حضور نے، اللہ پاک نے قرآن پاک کے اندر بھی وَهُوَ الْحَقَّ کا لفظ استعمال فرمایا۔ ان ہستیوں کا ذکر کر کے وہ جو مباہلہ والی آیت کریمہ ہے نا اس کو آپ پڑھ لیں، اس کے اندر بھی لفظ حق موجود ہے۔ ان ہستیوں کا ذکر کر کے اللہ پاک نے فرمایا یہ حق ہے۔ ان ھذا لَهُوَ الْقَصَصُ الْحَقُّ۔ جب مباہلے کے لیے نکلے نا تو آپ نے فرمایا کہ تم بھی اپنی عورتوں کو لاؤ، ہم بھی لاتے ہیں، تو اس میں حضور علیہ السلام نے ان ہستیوں کو لیا، تو یہ ساری چیز بیان کر کے اللہ پاک نے فرمایا ان ھذا لَهُوَ الْقَصَصُ الْحَقُّ، یہ جو میں ہم نے بات سنائی ہے یہ حق ہے۔ تو پتہ چلا جس نے حق کے ساتھ چوما، جس نے حق کے ساتھ حجر اسود کو چوما، اس کی گواہی بھی دے گا حجر اسود، اس کی شفاعت بھی کرے گا، اور شفاعت بھی وہ ہوگی جو شفاعت قبول کی جائے گی۔ تو پتہ چلا حق کے ساتھ وہی چومے گا جس کے دل کے اندر، جس کے سینے کے اندر محبت اہل بیت ہوگی، اس کو یہ اجر ملے گا۔ جس کے سینے کے اندر بغض اہل بیت ہے اس کو یہ اجر نہیں ملے گا۔ تو یہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کا مختصر سا تعارف تھا، ان کی محبت اجاگر کرنے کا ذریعہ بنا ہوا۔ تو میں سمجھتا تھا کہ محبت اہل بیت کو اجاگر کرنا چاہیے، اس لیے آپ کے سینوں کے اندر اللہ پاک اہل بیت اطہار کی محبت قیامت تک قائم و دائم رکھے، ہمیں اسی پر ایمان پر ہی موت نصیب فرمائے اور اسلام پر ہی موت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔